کہ محبوب رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحبزادے کے وصال پر سورج گرہن ہو گیا. کہتے سورج گرہن ہوا جب تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید حضور کا بیٹا انتقال کر گیا ہے تو سورج بھی شاید سوگ منا رہا ہے. بڑی شان والے ہیں نا مصطفیٰ کریم کی اولاد. تو کہا کہ شاید بیٹا وصال کر گیا اس لیے سورج گرہن ہوا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک ممبر پہ بیٹھے, دیکھیں حضور عقیدوں کی, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی پاک ممبر پہ بیٹھے فرمایا بھی یہ سورج گرہن اللہ کی قدرت ہے, یہ کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے نہیں. غلطیاں ہو جاتی, ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا اس کو استغفار کہتے. استغفار ویسے اس کا لغوی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے, یہ غفر سے بنا ہے, لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائے ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے. کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں, لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا, اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا. اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں, لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا, بڑا پسند فرمایا, اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا, کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں. اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے, بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے. چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا. جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو, لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے. لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے, تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں, تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, اپنے رب کے لیے حمد کرو, تسبیح پڑھو اور استغفار کرو. کیا کرو؟ استغفار, معافی مانگو, اس کے حضور آہذاری کرو, استغفار کرو. معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو, جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی پھر بھی استغفار کرو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی, اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی, میری جدوجہد بڑی تھی. ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا, کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے, دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے. میں نے دعا کی, کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا, لیکن کامیاب نہ ہو سکا, لوٹ آیا. تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی مرضی تھی. پھر ایک دفعہ گیا تو نہ اللہ کی مرضی تھی, تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا. تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھئے. تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا. پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے, تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا. میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی, اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے, اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا, اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے.
اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں اور کامیابیاں، کیا تماشا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی. صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے یہ تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ لے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا. تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے. کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا. کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے. انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی. آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو. کیوں کہ انہ کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے. وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا. جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا. استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا. بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا. تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا. توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا. ایک استغفار، ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے. نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی، یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کوئی نہیں، وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے، وہ تو میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں، وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا؟ کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور ناشکری نعمت کو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے شکر کر میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں گا. شکر نہیں نہ ہوتا، شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا، 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ، تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا، تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے. تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی باپ میرا دل کرتا تو میں نے پھاڑ دیا. جوان بچہ ہے، سمجھدار ہے، 12-14 سال کا ہے،
میری ابا میرا دل کیا تو میں نے پھاڑ دیا، ختم ہو گئی بات. تو ابا نیا 100 دے دے گا. سبحان اللہ. کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا سو. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ باپ بیٹا نہیں اس کا پیار نہیں؟ کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی، نیا تجھے کیسے مل جائے؟ تو نے خیال ہی نہیں کیا، تو نے جدوجہد ہی نہیں کی. تو نے حضرت ملا رومی نے مثال دی ہے. جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا. اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے، پوچھ اندھے سے، پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں. پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہے پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا. پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے. حضرت رومی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی تو اس کا بیٹا بے دریغی اڑاتا رہتا تھا. کبھی ادھر پیسے بھگا دیے، کمائے نہیں تھے نا، محنت نہیں نہ کی تھی، کمائے نہیں تھے. والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی. ایک دن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی. وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں، اچانک حالات خراب ہو گئے، ایک آنا مجھے چاہیے، دوائی خریدنی ہے، کہیں سے لے کے آؤ. اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یاری بڑے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں، کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے، بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارا ہی نہیں. بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور سے. بڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک کے پاس گیا، ایک آنا چاہیے، اس نے دے دیا، لا کے ابا کو دیا. تو ابا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھدوا لیتے تھے. ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا، جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا. اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنے کی ضرورت ہے، دوا خریدنی ہے. اس نے کہا مل جائے گا. 2 4 5 دوست ابھی ہیں بڑے مالدار، ان سے جا کے کہا، ایک سے آنا لایا، ابے نے پھر پھینک دیا، تیسرے دن بھی پھینک دیا، چوتھے دن بھی. یار اب ختم ہو گئے. کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گیا ہے، خبر پھیل جاتی ہے نا، اب بھوکا ہو گیا. اب آہستہ آہستہ موبائل بند ہونے لگے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا، حالات بگڑ گئے. اب جب اسے پتا تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں، ابا نے تو آنا مانگنا ہے اور میں بے دریغ دولت ابا کی اڑاتا رہا ہوں، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں. شہر سے باہر نکل گیا، سارا دن مزدوری کی، جدوجہد کی، کبھی کام کیا نہیں تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہونے کرنا پڑ جائے تو. تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا کمایا، شام کو لا کے والد کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نا جب کنویں میں تو چیخ پڑا، کہنے لگا ابا جی آپ سیاڑے بیاڑے بندے ہیں، روز پیسے لا کے دیتا ہوں، کنویں میں پھینک دیتے ہو، کو کرنے والی بات کرو، نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ، ضائع کیوں کرتے. تو بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا. اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا، تو 7واں دن میں روز پھینکتا ہوں، آج تیری چیخیں کیوں نکلی؟ کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے آج مزدوری کے. نہیں سمجھ آئی بات؟ پہلے بولیے اور آج میری محنت ہے، مزدوری ہے، جدوجہد ہے. تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا، وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو تجھ روز یاروں کو کھلاتا ہے، وہ میں نے بڑی جدوجہد سے جمع کی ہے، میں کنگال نہیں ہوا، صرف تجھے سمجھانا تھا. او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا، اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا. یہ وجود، یہ ٹانگیں، یہ شعور، یہ تیری جدوجہد کا نہیں.
جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا، یہ تیری محنت کی نہیں. اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا. تو خیال کرتا اللہ نے آنکھیں دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے. جب کو کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے. جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے. صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے استغفار کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم سے درگزر فرما، معاف فرما. ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا، یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان، یہ حدیث امام رازی نے لکھی ہے. نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے ہے نا، اس پر ہماری آنکھیں بھی کھول جانی چاہیے، دل بھی کھول جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی. میری ملک کے لیڈر اگر قوم کو صرف سچ بتائیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم کتنا سروائیو کر سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں، آپ یقین کریں قوم کا اعتماد قائم رہے. اگر ہم اپنے بچوں سے سچ بولیں، اپنے دوستوں سے سچ بولیں، اپنے محبت کرنے والوں سے سچ بولیں، ہمارا اعتماد نہیں خراب ہوگا، اعتماد قائم رہے گا. وہ ایک شخص نے آ کے کہا تھا نا، یا رسول اللہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ کہتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں، 5 نہیں پڑھ سکتا. فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھنا، لیکن یہ چھٹی صرف حضور دے سکتے ہیں اور نہیں کو دے سکتا. حضور نے فرمایا 2 ہی پڑھنا. صحابہ کہتے ہیں 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا. پھر شارحین فرماتے ہیں وہ وقت بھی آیا کہ وہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. آپ شروع تو کریں نا کسی کام کو، اپنے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلی پیدا کریں، اور بڑوں سے لے کر. مجھے ادب سے عرض کرتا ہوں، بعض نوجوان بھی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں کو کہہ دیں کہ جلد باز نہ بنے، جلدی غصے میں آ جاتے. میں بزرگوں سے بھی عرض کروں گا کہ تھوڑی نرمی، تھوڑی شفقت، مطلب زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بھی تو چیزیں خراب ہی ہوتی ہیں نا. نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا، ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے. اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے، وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، دل دکھانا چھوڑ دے. جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے، وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ آگے بڑھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کار آیا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب نئی زندگی کا آغاز کرے، اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے، اب وہ بدل جائے. میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے. اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سار کتنا اونچا ہوگا. لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. بات وہی ہے کہ کعبے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں، اپنی عادات میں لائیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور سارے گناہ معاف ہو گئے. فرمایا ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنی تلوار تھامی اور جناب خالد بن ولید پھر اس طرح میدانوں میں نکلے
کہ نبی پاک نے فرمایا اب یہ خالد نہیں، یہ تو سیف اللہ ہے، یہ تو اللہ کی تلوار بن گیا ہے۔ اس جذبے سے، شوق سے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اس طرح میدان میں آئے، فرمایا اب یہ اللہ کی تلوار ہے۔ پورا وجود زخمی کرایا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی۔ ہم بدل سکتے ہیں، تبدیلی آ سکتی ہے، ہمیں بدل جانا چاہیے۔ بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے، میں بادشاہ ہوں، سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں، آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں۔ کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا، بڑا پیار کرتا ہے، سنا آپ سے، کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں۔ تو کہا وہ ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، کہا وہ بھی قبرستان میں۔ یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے، فرمایا وہ ننہال والے، ددہال والے، وہ ماموں، وہ چاچو کا سب قبروں میں۔ آخری جملہ کہا، فرمایا تیرا ایک پتر بھی تھا، چڑھتی جوانی تھی، قد اونچا تھا، رنگ گورا تھا۔ ہارون رشید رو پڑے، کہنے لگے حضور وہ بھی قبرستان میں۔ تو فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑے ہوں اسے میں نصیحت کروں؟ تیرا کیا خیال ہے، تو نے نہیں جانا؟ یارو ہم نے اپنے کئی کلاس فیلوں کے جنازے پڑھے ہیں، بڑا پیار تھا میرا اپنی دادی کے ساتھ، تو 97 میں وہ انتقال کر گئی، دادا ابو چلے گئے، اماں جی چلی گئیں، ابا جی چلے گئے، نانا چلے گئے، پھپھا چلے گئے، دوست چلے گئے۔ یہاں پچھلے سال کئی سنگی تھے، اس سال نظر نہیں آتے، رخصت ہو گئے۔ او سنگیو، یہ تو ساری تیاری ہے، ہم نے بدلنا کب ہے؟ اب تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے، اب تو بال سفید ہونے کو۔ تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے۔ بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ تبدیلی اب آ جائے، کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے، کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے۔ ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے۔ کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں، کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے۔ ساری زندگی دوسروں سے لڑتے، دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت باعزید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، رستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ نبی پاک نہ تبدیلی کرتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں، تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں، حضور بدلنے۔ حضرت مازن ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا، امام بہقی نے لکھا ہے میں بت پوجتا تھا۔ ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا، مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ۔ بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی، لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ دے۔ او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تے پتھراں تو کلمہ
पढ़ा जाम दे। फरमाया वो उन्होंने मुझे बुत ने भेजा है। हजरत माजिन कहते हैं हुजूर की बारगाह में आया, नबी पाक ने कलमा पढ़ाया तो मैंने अर्ज की हुजूर मेरे अंदर कुछ कबाहतें भी हैं, किसी की चीज देख के मेरा जी ललचा जाता है, मैं चोरी कर लेता हूं, बदकारी का भी मिजाज है, शराब नोशी भी हो जाती है। कहते हैं हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ रखा, मेरे लिए दुआ कर दी। आप फरमाते हैं गर्दन ऊंची थी, कभी नीची नहीं हुई थी, पर वो कलमे की क्या बरकत आई कि ऐसा सर झुका कि वो झुका ही रहा। ऐसी तब्दीली आई कि आ गई, नफरत हो गई। कहते हैं हराम माल आता है तो मेरी तबीयत पे बोझ बन जाता है। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि हमारे यहां लोगों का अजीब मिजाज है, वो अपना माइंड सेट कर लेना, कभी ज़हन बना लेना ये चीज हराम है तो वो कभी भी हलक से नीचे ही ना जाए। आप गोश्त खा रहे हो और बड़ा अच्छा पका हुआ है, बेहतरीन मसाला जात लगे हुए हैं, बेहतरीन, आप खा रहे थे गोश्त, कोई बंदा आपके कान में आके कह दे सदके का है, उसका मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं? भाई गोश्त तो वही है, ये कैसे बदल गया? क्योंकि आपके ना वहां कंप्यूटर में फिट है कि सदका मेरे लिए दुरुस्त। आप वो कहते हैं ये तो फॉर्म बन गया। भाई ये क्या बन गया? चलें इससे भी आगे चलते हैं। आप खा रहे थे गोश्त और बड़ा लुत्फ आ रहा था तो किसी ने कह दिया कि तो जानवर ठीक ही नहीं था, बीमार था या हराम था, ज़िबा ही नहीं किया था, सही तौर पर ऐसे ही इसको पका दिया, मर गया था। तो अब तो ये हाल होता है कि उल्टियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि नफीस तबीयत पर ना सदके का गोश्त फिट होता है ना हराम फिट होता है, क्योंकि तबीयत नफीस है ना। बस इस बात को समझ लें, इस तरह हराम बकरा तबीयत पे फिट नहीं ना होता, इस तरह करोड़ हराम भी तबीयत पे फिट नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ भी हराम आ जाए तो फिट। जिस दिन 2 करोड़ पर भी उल्टी आने लग गई ना, जिस दिन हराम जगह पर कब्जा करते भी क्या आने लग गई, जायका बदलने लग गया, कंप्यूटर में फिट हो गया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं लोगों से, मैं कहता हूं हमारे यहां बंदा देख के फतवा होता है। यहां कोई गरीब ईसाई हो ना, माड़ा बेचारा गली में झाड़ू दे के रोटी कमाता है, तो लोग मसला पूछते हैं, कहते हैं मौलवी साहब साई ना रोटी खानी जायज है? तो मैं फिर उन लोगों से आगे से पूछ लेता हूं, मैं कहता हूं ये बताओ अमेरिका का सदर भी ईसाई है, उसके साथ जायज है? इतने वजीर मशीर वज़राए आज़म मुल्कों के जाके खाते हैं, कभी आपने मसला पूछते देखे? वहां तो जो मौलवी मुशीर बने हुए वो भी बैठे होते हैं बीच में, वो भी बैठे होते हैं, आप भी इनसे पूछो। लेकिन हमारा मिजाज ये बन गया है कि गरीब के हक में मसला और है और अमीर का मामला है तो मामला और। इससे निकले, यानी अगर 5 रुपए किसी के गिर जाए तो वो वापस करने भी जरूरी है, और 5 करोड़ गिर जाए तो वो भी। वो हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि एक साहब थे, उनको ना बड़े कीमती जूते का एक पैर मिल गया कहीं से गिरा हुआ। उन्होंने वो कीमती पांव जूते का गिरा हुआ उठाया और वो बंदा तलाश करने लगे किसका गिरा है। देर तक वो ढूंढते रहे एक पांव किसका है, थोड़ी देर के बाद उन्हें दूसरा पांव भी मिल गया। फिर उन्होंने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। उन्होंने कहा दोनों हो गए हैं, अब ये काम आएगा, लिहाजा उन्होंने बंद कर दिया। मेरे अजीज, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप चीज अगर थोड़ी सी है तो उस पर फतवा और है, अगर ज्यादा है तो। मिजाजों में जब हम ये ले आएंगे अपनी तबीयत में, और कब तक हमने इसी तरह रहना है, कब हमने अपने वजूद से काम लेना है, बेकार वक्त कब तक गुजरना है। कितने रमजान आए गुजर गए, कितने उम्रे आए गुजर गए, कितनी
ہم نے دیکھا کہ بس بیمار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، لیکن ٹھیک ہوئے تو بھول گئے، نئی سے نئی بات شروع ہو گئی۔ ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ آج کے بعد تبدیلی، لیکن کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا۔ ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا، طواف کعبہ۔ کہتے ہیں وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں، تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے اور مجھے نہیں بتانا پڑا، حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا، کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا۔ کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا، تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں۔ کہتے حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ، جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔